بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے سبق نواب محسن الملک کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں، اور بلند خوانی یا ریڈنگ کا جو بقیہ حصہ ہم نے چھوڑا تھا ہم اس کو شروع کریں گے۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے۔ متعدد کا مطلب ہوتا ہے بہت سے۔ ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال کا مطلب ہوتا ہے قسمت، بلند قسمت، جاہ و ثروت۔ جاہ کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت، اور ثروت کا مطلب ہوتا ہے دولت۔ جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو۔ قلم فرسائی کرنا یعنی لکھنا، تحریر کرنا۔ اور یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ نیچری سے مراد یہ ہے کہ فطرت کے حوالے سے جو ہے وہ مذہب کو دیکھنا، یا قانون فطرت کو ماننے والا۔ اب یہ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بعض مسلمانوں کا یہ خیال تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا، اور وہ انہیں بس مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھے۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے۔ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی، مثلا نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ، خواہ کچھ بھی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واعظ کہتے تھے۔ تان مذہب پر ٹوٹنا یعنی وہ ان کی بات کا اختتام آخرکار آ کر مذہب پر ہی ہوتا تھا۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ مذہبی لگاؤ کا مطلب ہوتا ہے دلچسپی تھی۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واعظ کہتے تھے۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن پر جو جشن منایا جاتا ہے، اس کی جو تقریبات تھیں اس میں وہ بیان کرتے اور اس کو پڑھتے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے اسلام سے ہے۔ کسی نہ کسی نہج سے یعنی طور سے، کسی طریقے سے، کسی حوالے سے ان کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے یا مسلمانوں سے ضرور ہوگا۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی یعنی لکھنے میں رواں ہونا۔ فصاحت کا مطلب ہوتا ہے خوش کلامی، زبان کی صفائی اور الفاظ کو صحیح طور پر استعمال کرنا۔ تسلسل بیان یعنی بیان کرتے ہوئے ایک ترتیب ہے، ایک سلسلہ جو ہے وہ رواں ہے اور مسلسل بیان کر رہے ہیں۔ یہ خوبیاں ان کے کلام میں نمایاں طور پر تھیں۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ اس پیراگراف میں جو بات مصنف نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے ہوش سنبھالا اور انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یہ وہ دور تھا جس دور میں مسلمان ہندوستان میں ایک غلام قوم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، اور انگریزوں کی حکومت تھی۔ مسلمان قوم کی حیثیت سے بہت ہی احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر مذہبی جذبہ بڑا ہوا تھا، اور اس کے متعدد اسباب تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ شخص جو بہت مایوس ہوگا،
چونکہ قوم بڑی مایوس تھی اور احساس کمتری اور احساس محرومی کا شکار تھی، تو ظاہر ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ یہ نا امیدی، یہ مایوسی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی میں آ گئی ہے۔ تو پھر ایک ہی راستہ نظر آتا تھا ان کو، ایک ہی تدبیر کھلی ہوئی نظر آتی تھی، اور وہ تھی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا جو راستہ تھا وہ ظاہر ہے کہ دین اور مذہب ہی ہے۔ تو اس لیے ہر شخص جو ہے وہ دین کی پناہ میں آنا چاہتا تھا، ہر شخص جو ہے وہ مذہب کی راہ پر چل کر اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ اور چونکہ مسلمان دولت و اقبال اور جاہ و ثروت کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت، اور ایک جو دنیا میں ایک مقام ہوتا ہے، ایک منصب ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکی تھی۔ ایک مذہب رہ گیا تھا جس کو انہوں نے سینے سے لگایا ہوا تھا، اس لیے یہ مذہب انہیں اور بھی عزیز ہو گیا تھا، وہ اس سے اور بھی محبت کرنے لگے تھے، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ ہمارے بقا کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں اور اس کو چھوڑ کر اس سے دور نہ ہوں۔ یہی، اور ذرا سی بدگمانی پر ان کے جذبات بھڑک اٹھتے، اگر انہیں ذرا بھی محسوس ہوتا کہ کوئی ان کے دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایک دم جو ہے وہ غصے میں آ جاتے اور ان کے جذبات جو ہے وہ بھڑکنے لگتے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ دور تھا جس میں شاید ہی کوئی لکھنے والا ایسا ہو جس نے مذہب کے حوالے سے نہ لکھا ہو، اور حتیٰ کہ وہ لوگ چونکہ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی جو کہ تحریک علی گڑھ کے سرخیل تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں چونکہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف بلاتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں اور دین کو نہ چھوڑیں، لیکن دنیا جو ہے اس کو بھی اپنے ہاتھ میں کریں۔ تو ان کے ان نظریات کی وجہ سے بہت سارے مذہبی طاقتیں ایسی تھیں جو کہ ان کے خلاف ہو گئی تھیں، اور انہیں نیچری کہہ کر بلاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بد مذہب لوگ ہیں، یہ بد عقیدہ لوگ ہیں، اور ان کے عقیدے جو ہیں وہ جدید تعلیم کی روشنی میں اور انگریزی تعلیم اور انگریزی تہذیب کی وجہ سے یہ لوگ اپنے مذہب سے دور چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ یہ لوگ یعنی سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی جن کو یہ مسلمان نیچری سمجھتے تھے، وہ بھی ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب ہی تھا۔ اور سر سید احمد خان تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے مرشد تھے، ان کے آگے چلنے والے ان کے رہنما تھے، لیکن ان کے حلقے کے دوسرے ساتھی، حلقے کے یعنی ان کے گروہ کے جو دوسرے ساتھی تھے، جن میں نواب محسن الملک تھے، اور اس کے علاوہ مولانا الطاف حسین حالی تھے جو کہ شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے، اسی طرح نواب محسن الملک بھی بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے۔ پھر مولوی مشتاق حسین تھے جن کو ہم نواب وقار الملک کے نام سے جانتے ہیں، اور جنہوں نے مسلم لیگ قائم کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا۔ پھر مولانا شبلی نعمانی تھے جن کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور مولانا شبلی نعمانی جو ہیں وہ بھی ہمہ پہلو شخصیت تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مولوی چراغ علی تھے جو کہ بڑے اہم عہدوں پر فائز رہے اور سر سید احمد خان کے قریبی ساتھی بھی تھے، اور بہت ساری زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا، اور اسلام کے حوالے سے سر سید احمد خان کے ہی خم خیال تھے وہ بھی۔ اور اس کے علاوہ مولوی نذیر احمد تھے جو کہ ناول نگار تھے، اور جنہوں نے بہت ساری ناولز لکھ کر جو ہے مسلمان قوم کو جو ہے وہ صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب جو ہیں، یہ سارے لوگ جو بھی کچھ لکھتے، اس کا آخر کار اختتام جو ہے وہ دین پر ہی ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب مرحوم جو ہیں انہیں بھی مذہب سے بہت لگاؤ تھا، اور شروع میں وہ محفل میلاد پڑھتے اور واعظ کرتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، ایک ہی تصنیف ہے ان کی آیات بینات۔ اس تصنیف کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مذہب یا دین کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے لکھا ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ اللہ کی کتاب اور کتاب الرسول سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں لکھتے ہیں وہ کہ ہر عقیدے کی تحقیق کرنا
اور ہر اعتقادی مسئلے کی تطبیق کتاب اللہ اور کتاب الرسول سے دینا ضرور ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ جو شخص اپنے سچے اور صاف دل سے صرف اپنی نجات کی امید پر خدا کی کتاب کو دیکھے اور تعصب اور اناد کو دخل نہ دے، وہ حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکے۔ ہاں، جو کوئی پہلے سے سچائی کا طالب نہ ہو اور مذہبی تعصب میں گرفتار ہو، وہ بے شک گمراہی میں پڑا رہے گا۔ گویا ان کی یہ کتاب آیات بینات ہی تھی جو کہ خالص مذہبی کتاب تھی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تصانیف انہوں نے لکھی، یعنی جو مضامین وغیرہ لکھے، وہ تمام مضامین یا تو تعلیمی تھے یا معاشرتی اور علمی تھے، لیکن کسی نہ کسی پہلو سے ان کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے ضرور تھا۔ گویا وہ اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں شامل تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان کی تحریر میں ایک ادبیت کی شان ضرور تھی، یعنی جو بھی کچھ لکھتے روانی سے لکھتے، فصاحت کے ساتھ، یعنی خوش بیانی ہوتی، اس کے اندر الفاظ کا صحیح چناؤ ہوتا اور صحیح جگہ پر ان کو استعمال کیا جاتا، اور بیان کے اندر ایک تسلسل تھا، ایک روانی تھی۔ اور انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر اس کا مطالعہ بھی کرتے تھے، اور اسی بنا پر ان کے مضامین میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مغربی خیالات کی ترجمانی نظر آتی ہے۔ گویا وہ متاثر تھے جدید تعلیم سے اور جدید نظریات سے۔ اس میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس پیراگراف میں، نیچری، یعنی سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کو لوگ نیچری کہتے، خاص طور پر وہ طاقتیں جو کہ مذہبی طاقتیں تھیں، وہ انہیں نیچری کہہ کر پکارتے۔ نیچری سے مراد ہے اقلیت پسند، یعنی عقل سے متعلقہ ہر وہ چیز جس کو ہم عقل کی کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اصطلاح یا یہ لفظ جو ہے ان فلسفیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دین کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے اور سائنس کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اور سر سید احمد خان بھی چونکہ ذہنی اعتبار سے نیچر کو پسند کرتے تھے، عقلیت پسند تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ فلسفہ اور سائنس سے انسان کے اندر تجزیے اور تنقید کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اسلام کے ہر عقیدے، ہر قانون اور ہر قصے کو عقل کے مطابق ثابت کیا جانا ضروری ہے۔ اسی لیے لوگ ان کو نیچری سمجھتے تھے، کیونکہ مذہب کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم عقل کی کسوٹی پر پرکھ نہیں سکتے، بلکہ وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کے حوالے سے خاموش رہتے ہیں۔ لیکن سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کا اس حوالے سے تھوڑا سا خیال مختلف تھا، اور دین سے تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات جو ہیں ان کی اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت یعنی قابلیت کے قائل ہو جاتے، یعنی اس کو مان جاتے۔ شیرینی کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس، اور دلکشی خوبصورتی۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے تھے۔ بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی، پردرد یعنی درد سے بھری ہوئی اور فصیح خوش بیاں تقریر کی، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو، دیرینہ یعنی پرانی مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا، اور ایک گراں قدر عطیہ، گراں قدر یعنی بہت بڑا عطیہ، یعنی بہت مہنگا عطیہ جو ہے وہ بھی کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ عطیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ان سے ڈونیشن لے لیا، ان سے چندہ جو ہے وہ بھی حاصل کر لیا۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت، ظرافت کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کے اندر جو ہے وہ مزاح سے کام لینا، تو وہ مذاق میں اور ہلکی پھلکی گفتگو کر کے جو ہے وہ لوگوں کو قابو میں کر لیتے، اور ان کا ظرافت جو ہے وہ جادو کا کام کر جاتی تھی، اور منغص اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے۔
منغص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غصے کے بھرے ہوئے، غیظ و غضب کے بھرے ہوئے جو لوگ تھے وہ بھی خوش ہو جاتے، اور مقدر یعنی جن کے اوپر جو ہے وہ تاثرات خراب ہو جاتے، ناراضگی والے تاثرات جو ہیں وہ ہو جاتے، وہ لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی باتوں سے ان کا غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا، اور بشاش یعنی تر و تازہ ہو جاتے، شگفتہ یعنی خوش و خرم ہو جاتے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی یعنی یہ جو مذاق کا جو ہلکا سا وہ ایک اس کے اندر مزہ دیتے تھے، اس سے لوگ جو ہیں وہ بڑے لطف اندوز ہو جاتے تھے، اور باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک بھی پہنچ جاتی، یعنی تھوڑے کبھی کبھی شوخ بھی ہو جاتے، اور اپنی گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ بات چیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو گفتگو کا ایسا سلیقہ دیا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پھولوں کی ایک لڑی جو ہے وہ ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ سنا ہے اس کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ سے واقعی الفاظ نہیں بلکہ پھول یا موتی جھڑتے ہیں۔ تو ایسا ہی نواب محسن الملک کے ساتھ بھی تھا، اور ان کی آواز بڑی شیریں، بڑی میٹھی اور دلکش تھی، اور جو لوگ ان سے بات چیت کرتے تھے وہ ان کی ذہانت سے، ان کی عقل مندی سے، ان کی دور اندیشی سے بہت قائل ہو جاتے، اور دشمن بھی بعض اوقات جو ہے ان کی بات کو مان لیا کرتے تھے۔ اب اس میں انہوں نے مصنف جو ہے انہوں نے بدر الدین طیب جی کا حوالہ دیا ہے کہ بدر الدین طیب جی جو ہیں وہ تحریک علی گڑھ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور سر سید احمد خان کے بہت مخالف تھے، اور ان کے مشن کو اور کالج کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کے مخالف تھے۔ تو ایک دن نواب صاحب کی ملاقات بدر الدین طیب جی سے ہوئی، تو انہوں نے اپنی گفتگو جو ہے اس کے ساتھ ان کا دل جو ہے وہ جیت لیا، ایسی تقریر کی کہ دونوں جو ہیں وہ آبدیدہ ہو گئے یعنی دل بھر آئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ در حقیقت بدر الدین طیب جی جو ہیں وہ ایک بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار، عقل مند اور اعلیٰ پائے کی شخصیت تھے۔ ان کے والد طیب جی جو ہیں وہ بمبئی کے تاجر تھے، اور بدر الدین وہیں پیدا ہوئے بمبئی میں، اور پھر لندن سے جا کر انہوں نے قانون کی ڈگری لی، پھر ہندوستان واپس آئے، اور پھر کچھ عرصہ وکالت کی بمبئی میں، اور پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج بن گئے، اور پھر آخر میں چیف جسٹس ہو گئے، اور اسلامی شاعر کے اور اسلام کے بڑے پابند تھے عبادات کے حوالے سے، اور تو وہ پسند نہیں کرتے تھے تحریک علی گڑھ کو، لیکن نواب صاحب نے سر سید احمد خان کی سوچ کو اور ان کی اچھی نیت کو، اور مسلمانوں کے لیے ان کی ہمدردی اور ان کی محبت اور ان کا درد جو ہے وہ اس حد تک بیان کیا کہ بدر الدین طیب جی کا دل پگھل گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی جو مخالفت اور دشمنی جو ہے وہ ہمدردی میں بدل گئی، اور انہوں نے نہ صرف یہ مان لیا کہ علی گڑھ کالج اور یونیورسٹی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اسی سے مسلمان تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھیں گے، بلکہ انہوں نے کالج کے لیے جو ہے وہ عطیہ بھی دیا، یعنی پیسے دیے، رقم دی، اور اس کے بعد پھر آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، جس میں مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے، جس میں مسلمانوں کی تعلیم میں بہتری کے اقدامات کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہوتی تھی، اس کی جو سرپرستی ہے یا اس کی صدارت ہے وہ بھی بدر الدین طیب جی نے کی۔ گویا ایک بڑے مخالف کو نواب محسن الملک نے اپنی گفتگو سے اور اپنی باتوں سے اور اپنی خوش بیانی سے جو ہے وہ ان کا دل جو ہے وہ جیت لیا۔ اسی طرح سے جب کسی جلسے میں یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ اب جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر چلے نہ جائیں، تو نواب صاحب کے حوالے جو ہے وہ سٹیج کر دیا جاتا، اور ان کی گفتگو اور ان کی ظرافت اور ان کی بات چیت میں مزاح کا تڑکا جو ہے وہ تمام غصے میں بھرے ہوئے لوگوں کو خوش کر دیتا، ان کے چہروں کے اوپر شادابی آ جاتی، اور کبھی کبھی ان کی گفتگو جو ہے وہ اس حد تک اس میں مزاح آ جاتا اور اس حد تک ظرافت آ جاتی۔ ظرافت کہتے ہیں مزاح کرنا، تو کہ وہ طنز و مزاح جو ہے وہ شوخی کی حد کو چھونے لگتا۔ اگلا پیراگراف دیکھیے۔
دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ ملکہ کا مطلب ہوتا ہے خاص صلاحیت ہونا، تو ان کے اندر بڑی صلاحیت تھی، لوگوں کو پہچان جاتے تھے یہ کس قسم کا شخص ہے۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے، یعنی سمجھ جاتے۔ ان کے ملنے والے اور برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھیں ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دوسروں سے کام لینے کے لیے انہیں بہت اچھا طریقہ جو ہے وہ معلوم تھا۔ انہوں نے زندگی میں جہاں جہاں بھی کام کیا اپنے ماتحتوں اور ملازموں کے ساتھ نہایت محبت، شفقت کا سلوک کیا۔ حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ کی حیثیت سے کام کیا تو اپنے ملازمین کو اعتماد میں لے کر چلے۔ علی گڑھ کالج کے سیکریٹری بنے تو اسے یونیورسٹی کے عہدے تک پہنچانے کے لیے بڑی کوشش کی، جسے بعد میں نواب وقار الملک نے انجام تک پہنچایا، اور یہ سب کچھ ان کے حسن تدبیر سے ممکن ہوا۔ انہیں دوسروں سے کام لینے کا بڑا سلیقہ آتا تھا۔ پیار محبت سے حوصلہ بڑھاتے، ان سے یوں کام لیتے کہ وہ خوشی خوشی ان کا کام کرتے۔ ہر طرح کے آدمی سے اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے مقام کے مطابق کام لیتے۔ ہر شخص ان کا کام کر کے خوشی محسوس کرتا۔ یہ ان کی شخصیت کا سحر تھا۔ سحر یعنی جادو تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو جو بھی کام بتا دیا جاتا پوری لگن کے ساتھ، تندہی کے ساتھ کرتا، اور جب بھی وقت پڑتا تو وہ اپنی جان تک لڑا دیتا۔ غرض تمام ملازمین اور ماتحت آپ سے خوش تھے، اور یہ ان کی شخصیت کی ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ جبکہ نواب محسن الملک کے بالکل الٹ جو ہے وہ سر سید احمد خان کا رویہ تھا۔ سر سید کا طرز عمل ذرا سخت تھا، اور کچھ لوگوں کو اس کی شکایت بھی ہوتی۔ خود ان کے اپنے ساتھی بھی ان کے رویے سے بعض اوقات تھوڑے سے پریشان ہو جاتے، لیکن ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ذرا مشکل تھا۔ لیکن نواب محسن الملک کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ دشواری پیدا نہ ہوتی۔ ان کا دل، وہ ہر کسی کا دل جو ہے وہ اپنی مٹھی میں رکھتے، اور ان کی طبیعت میں بڑی رواداری اور نرمی تھی۔ سر سید احمد خان نے جب انگلستان سے انہیں خط لکھا تو اس میں یہ کہا کہ یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ ہم ذرا سی بات کہیں اور فضیحت ہو یعنی لوگ اس کو ناپسند کریں، اور تم دشنام کے قریب تک کے لفظ کہو۔ دشنام کا مطلب ہوتا ہے گالی، اور کوئی کچھ نہ کہے، بلکہ سب جناب مولوی صاحب کہہ کر ہاتھ چومیں۔ یعنی سر سید احمد خان نے ایک طرح سے ان کی تعریف کی کہ آپ جس طرح سے لوگوں سے سلوک کرتے ہیں تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کا یہ جو رویہ ہے اس کو جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نواب صاحب کے مطالعے کے حوالے سے بتایا گیا کہ کتابیں پڑھنے کے بہت شوقین تھے۔ اردو، فارسی، عربی کتابیں پڑھتے، اخبارات پڑھتے۔ انگریزی پڑھ نہیں سکتے تھے لیکن وہ اس کو پڑھوا کر کسی دوسرے سے سن لیتے، اور ان کی لائبریری یا کتب خانہ جو ہے اس میں بڑی اعلیٰ مذاق یعنی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ عزیز طالبات، اس حوالے سے میں آپ کو تعارف میں تھوڑا سا میں نے بتایا ہے کہ سر سید احمد خان کی آخری عمر میں جب وہ کمزور بھی ہو چکے تھے اور بیمار بھی تھے، ان دنوں میں انگریزوں اور ہندوؤں کی جانب سے اردو کی مخالفت کا آغاز شروع ہوا،
تو اگرچہ سر سید کے لیے الفاظ استعمال کیا ہے مصنف نے جواں ہمت بوڑھا، یعنی اگرچہ وہ بوڑھے تھے لیکن ہمت ان کی پھر بھی جواں تھی. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو خطوط لکھے، اپنے دوست کمشنر بنارس کو خط لکھا، اس کے علاوہ اور بھی حکام جو ہیں ان کو خطوط لکھے اور اردو کے حوالے سے جو ہے وہ ان سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنا رویہ جو ہے وہ تبدیل کریں. تو نواب محسن الملک جب سر سید احمد خان کی وفات کے بعد سیکریٹری بنے علی گڑھ کالج کے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو دشمنی تھی یہ اور بھی شدید ہو چکی تھی، اور ہندوؤں نے سرکاری دفاتر میں جو ہے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہندی لاگو کی جائے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ سر اینٹنی میک ڈونلڈ نے ہندوؤں کی سرپرستی کرتے ہوئے ایک ریزولوشن پاس کر دیا کہ اردو کے ساتھ ساتھ ہندی جو ہے اس کو بھی سرکاری زبان کے طور پر استعمال کیا جائے. تو پھر سر سید احمد خان نے ایک ایسوسیشن قائم کی تھی جس کا نام تھا اردو ڈیفینس ایسوسیشن، اور پھر لکھنؤ میں ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوا. اس پر سر اینٹنی میک ڈونلڈ جو ہے اس نے دھمکی دی کہ وہ علی گڑھ کالج کی سرکاری امداد جو ہے اس کو بند کر دے گا. اس نازک وقت میں نواب محسن الملک نے اردو کی بقا کی خاطر، اردو کالج کی بقا کی خاطر کالج کی سیکرٹری شپ سے استعفیٰ دے دیا. لیکن بعد میں پھر ظاہر ہے کہ کالج کو ان کی ضرورت بھی تھی، اور ان کے تمام دوست اور ساتھی جو ہیں انہوں نے اصرار کیا اور یہ کہا کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں. بہرحال اردو کے لیے جو ممکن تھا انہوں نے کیا، اور اردو کا مقام جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے تمام جو طاقتیں ہیں وہ استعمال کی. اور لوگوں میں ایک بڑا جوش و خروش پھیل گیا، اور ایسی وہ تقاریر انہوں نے کی. اگرچہ اس کا کوئی یہ تحریک جو ہے بہت لمبی نہیں چل سکی اور اس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن بہرحال ان کی کاوشیں جو ہیں وہ قابل داد ہیں. اور اس کے علاوہ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے. داغ بیل کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، یعنی نواب محسن الملک سر سید احمد خان کے وہ مخلص ساتھی تھے جنہوں نے ان کی شروع کی ہوئی کوششیں جو ہیں ان کو اختتام تک، تکمیل تک پہنچایا. اور حالانکہ نواب سر سید احمد خان کے بیٹے سید محمود موجود تھے، انہوں نے کالج کو سنبھالا بھی، لیکن صحیح طرح سے وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نہ پائے تکمیل تک پہنچا سکے. نتیجتاً نواب محسن الملک کو ان کی جگہ لینی پڑی. سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا. ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے. مصنف نے آخری فقرہ جو ہے وہ حاصل خاکہ یا حاصل مضمون ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ نواب محسن الملک نے اپنی زندگی میں جو کام کیا، اور خاص طور پر علی گڑھ کی تحریک علی گڑھ کے حوالے سے اور علی گڑھ کالج کے حوالے سے جو انہوں نے اس کے لیے جتنی محنت کی، وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد در حقیقت اس کا کام جو ہے وہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اسی کے لیے جو ہے اسی کے حوالے سے وہ انسان جو ہے وہ پہچانا چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نواب محسن الملک جو ہیں ان کو کوئی خراج تحسین پیش کرے یا نہ کرے، اور ان کے لیے کوئی یادگار تعمیر کرے یا نہ کرے، ایک انسان کا عمل، اس کا کردار اور اس کا کام جو ہے وہی اس کی یادگار ہوتی ہے. اور آج جب ہم ان کے کارناموں کو پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم جب ان کی خصوصیات کو اور ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ کبھی نہیں مرتا، اور صدیوں تک انسان کا اچھا کام جو ہے وہ اس کی یادگار بن جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو یاد کرتے ہیں. عزیز طالبات، جو اسباق ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان تمام اسباق کے خلاصے تیار کرنے ہیں، اور انہی اسباق کو اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد اہم باتیں جو ہیں ان کو آپ نے ان کے نیچے خط لگانا ہے، ان کے نیچے لائن لگانی ہے، ان کے مشکل الفاظ کو یاد کرنا ہے، اور اہم نکات کو ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ جب پیپر میں آپ کو معروضی سوالات آئیں گے، مختصر معروضی سوالات، تو آپ کو ان کو سمجھنے اور حل کرنے میں آسانی ہو جائے. اللہ حافظ.